السلام علیکم۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ سنو چندہ سیزن 3 کی ایپیسوڈ 2 کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ گزشتہ قسط میں دکھایا گیا تھا ارسل اور اجیا کی ویڈنگ نائٹ، جس میں ارسل کے طوفانی خراٹوں سے جیا کا سونا مشکل ہو جاتا تھا اور وہ ارسل کو کمرے سے باہر نکال دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دکھایا گیا تھا کہ شہانہ اپنی کزن پینو کو، جو کہ نزاکت صاحب کی جوانی کی محبت تھی، اور بی جان کو، جس سے بے حد پرابلم تھی، شہانہ ارسل اور جیا کے ولیمے میں اسے بلا لیتی ہے، جس پر شہانہ اور نزاکت صاحب نہایت ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ بی جان کو سنبھالنے کے لیے پلاننگ کر لیتے ہیں۔ قسط نمبر 2 ارسل اور اجیا کی لڑائی سے شروع ہوتی ہے۔ ارسل جیا سے کہتا ہے کہ مجھے آپ جناب کہہ کے مخاطب کیا کرو کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ ارسل کو مشرقی شوہر بننے کا بے حد شوق چڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف شہانہ کی کزن پروین عرف پینو اپنے صاحبزادے مٹھو کے ساتھ ان کے گھر کی طرف روانہ ہے۔ وہ راستے میں ٹیکسی کے ڈرائیور سے لڑ پڑتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ گاڑی کو روک دو اور ہمیں یہیں اتار دو۔ ڈرائیور صاحب انہیں گاڑی سے اتار دیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد مٹھو اپنی ماں کو بتاتا ہے ڈرائیور دہی اور دیسی گھی کا ڈبہ اپنے ساتھ لے گیا، جس پر اس کی ماں اس کو خوب سناتی ہے۔ جلال خان کے ہونے والے داماد نبیل زبیری، جو کہ اس ڈرامے میں شہری کا کردار نبھا رہے ہیں، وہ اپنی منگیتر مشال خان، جو کہ کنزا کا کردار نبھا رہی ہیں، ان کے ساتھ لان میں کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ ان دونوں کی رومانس کی کہانی کچھ الگ ہی ہے۔ شہری جیا سے کہتا ہے کہ تم ارسل کو اپنے ساتھ یورپ لے جاؤ تاکہ اس کا یہ مشرقی پن ختم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی جیا اپنے کمرے میں بھاگی جاتی ہے اور اپنے لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ لندن سے آئی ای میلز کو چیک کرنے لگتی ہے۔ اتنے میں ارسل بھی کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ جیا سے لیپ ٹاپ چھین لیتا ہے۔ وہ جیا سے کہتا ہے کہ تم لندن نہیں جاؤ گی۔ جیا جس پر غصے سے پاگل ہو جاتی ہے، کیونکہ لندن جانا اور وہاں جا کے اسٹڈی کرنا اس کا بچپن کا خواب تھا۔ ارسل اجیا کی شکایت لے کر اپنی بی جان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ بی جان اور نائمہ اجیا کو خوب کلاس لیتی ہیں اور اس کو خوب سناتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ ارسل کی عزت، وہ تمہارا شوہر ہے۔ اجیا کو وہ خوب ڈانٹتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ تم اپنے شوہر کی عزت کیوں نہیں کرتی۔ اجیا ایک چڑچڑے پن والی ایک نوٹی سی لڑکی ہے، اس لیے اس کو ارسل کی عزت کرنا بالکل بھی گوارا نہیں، جبکہ ارسل اپنی ہر شکایت لے کے بی جان اور نائمہ کے پاس آ جاتا ہے اور پورا خاندان ارسل کی طرف ہو جاتا ہے اور اجیا کو کہتا ہے کہ ارسل کی عزت کیا کرو۔ اجیا ایک ضدی لڑکی ہے، وہ ان کی بات نہیں مانتی اور وہ ہمیشہ غصے میں ارسل کی بدتمیزی کرتی ہے۔ نائمہ اجیا سے سختی سے کہتی ہے کہ ارسل کو آپ کہہ کے مخاطب کیا کرو کیونکہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ ارسل اور اجیا ایک دوسرے کو ہمیشہ غصے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اسی غصے میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت چھپا ہے۔ ارسل اور اجیا کی یہ کیوٹ سی محبت کی کہانی تمہاری آڈینس کو بہت اچھی لگتی ہے۔ ان کی لڑائی میں ان کے ہی پیار چھپا ہے اور تمام آڈینس یہ بڑے شوق سے دیکھتی ہے۔ ارسل اجیا کو کمرے میں لے جاتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے کہ لندن جانے والی ضد چھوڑ دو جیا، تم لندن کیوں جاؤ گی، تمہاری تو ابھی شادی ہوئی ہے۔ جیا کہتی ہے کہ میرا لندن جانا بچپن کا خواب تھا، میں یہ خواب کیسے چھوڑ دوں، لیکن ارسل اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ جیا اس سے کہتی ہے کہ ارسل، میں تمہیں تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن میں لندن جانے کا خواب نہیں چھوڑ سکتی۔ ارسل اس بات پہ بہت حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ ارسل اس سے کہتا ہے کہ ہمارا ولیمہ ہو جائے تو ہم دونوں مل کے جائیں گے،
جس پہ جیا کو اور غصہ آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی کیونکہ میں اکیلی جانا چاہتی ہوں۔ ارسل اس کو ایموشنل بلیک میل کرنے لگتا ہے اور جیا تھوڑی اس سے متفق ہو جاتی ہے۔ پینو اپنے صاحبزادے مٹھو کے ساتھ گھر میں ایک دھماکے دار انٹری دیتی ہے، اور جبکہ جلال خان، شیری، کنزا اور ڈی جے پینو خالہ کا استقبال کرتے ہیں۔ پینو ڈی جے کو پیار دیتی ہیں، جو اس کی جوانی کی محبت نزاکت صاحب کا چھوٹا صاحبزادہ ہے۔ ڈی جے پورے گھر کا رپورٹر ہے، وہ ہر کسی کی ویڈیو بنا کے اس کو بلیک میل کرتا ہے۔ ڈی جے اور سمی خان بہت ہی کیوٹ بچہ ہے۔ اس کے بعد وہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ جمشید صاحب جو کہ اپنے کمرے میں کسی حساب کتاب میں مصروف ہیں۔ شاہانہ کمرے میں اچانک آتی ہے اور ان کا حساب کتاب سارا خراب کر دیتی ہے اور پریشان ہو کے ایک دم بیڈ پہ لیٹ جاتی ہے۔ جمشید صاحب اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتے ہیں اور شاہانہ سے کہتے ہیں کہ تم اب کون سا کارنامہ کر کے آ گئی ہو۔ شاہانہ جس کی باتوں سے تمام آڈینس بے حد محظوظ ہوتی ہے، وہ اس ڈرامے کا سب سے مزیدار کریکٹر ہے۔ شاہانہ انہیں بتاتی ہے کہ ان کی کزن پینو گھر میں آ چکی ہے اور بی جان اس گھر میں قیامت لانے والی ہیں۔ اتنے میں نزاکت صاحب دوائی لے کے آتے ہیں اور جمشید صاحب سے کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی دوا کون سی ہے، مجھے بلڈ پریشر کی دوا دے دو کیونکہ پینو گھر میں داخل ہو چکی ہے اور میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے۔ اگر نائمہ کو اس کی خبر ہو گئی تو نائمہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ نزاکت صاحب ہر وقت اپنا بی پی لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی ان نزاکتوں سے سارے گھر والے بے حد پریشان رہتے ہیں۔ نزاکت صاحب بھی ایک فنی کریکٹر ہیں، ان کی ان ایکٹنگ سے ہر کوئی بہت محظوظ ہوتا ہے۔ یہ لوگ پینو کو اس گھر سے لے جانے کی پلاننگ کرتے ہیں اور بی جان کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف ارسل اور اجیا کا کیوٹ سا رومانس پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ ارسل اجیا کو گجرے پہناتا ہے۔ اجیا اس سے کہتی ہے کہ مجھے جلدی سے پہنا دو، تم اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو؟ یہ دونوں اسی کیوٹ سے رومانس میں مصروف ہوتے ہیں کہ شاہانہ اچانک کمرے میں دھماکے دار انٹری مارتی ہے۔ ارسل اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ دروازے کو کھٹکھٹا کے کیوں نہیں آتی، آپ ناک کیوں نہیں کرتی؟ شاہانہ اس پہ بھی ارسل کو ڈانٹ دیتی ہے اور ارسل سے کہتی ہے کہ جلدی سے نیچے آ جاؤ اور اپنی خالہ کے حق میں اپنی بی جان کے سامنے آواز اٹھاؤ اور اپنی خالہ کو یہیں رہنا ہے۔ ارسل شاہانہ سے کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے مسئلے حل کیوں کرتے ہیں، ہماری اپنی بھی تو زندگی ہے، میں اور اجیا کو ٹائم ہی نہیں ملتا، آپ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے مسئلے میں کیوں ڈال دیتی ہیں؟ جس پر شاہانہ اس کی بات نہیں سنتی اور اسے کھینچ کے باہر لے جاتی ہے۔ اجیا اس سے کہتی ہے کہ چلو ارسل، ہم تمہاری خالہ کے حق میں بی جان سے بات کریں گے، اور یوں سیکنڈ ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے دوستو ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔